اس کے سامنے جھک کر رہو. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ. اور اب دیکھو نا، حکم تو ہے کہ پوری زندگی میں خدا کے سامنے جھک کر رہو، مگر اس کے لیے زاد راہ جیسے حکیم صاحب بیان کر رہے تھے، ہمیں کیا دیا کہ تمہارے پاس کون سا ہتھیار ہونا چاہیے جس سے تم اتنی دنیا جو بگڑی ہوئی ہے، کسی طرف شیطان جنات ہیں، کسی طرف انسان شیطان ہے، انسانوں میں بے شمار شیطان ہے، کہیں فلسفی بنے ہوئے ہیں، کہیں دانشور ہیں، ٹی وی پر آ رہے ہیں، کالجوں میں لیکچر دے رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں. اے بسا ابلیس آدم روح است. رومی کہتا تم سمجھو یہ انسان ہے، انسانوں کی شکل میں شیطان ہے، فلسفے پڑھا رہے ہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی نیکی بدی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے. مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل تحفۃ الاحرار میں بڑی پیاری بات کہی کہ ہمیں کسی شے کا مقابلہ کرنے کے لیے پنجہ ملا ہوا. پنجہ آزمائی آپ سارے جانتے ہیں نا، فارسی میں بولتے ہوتے میں اس سے پنجہ آزمائی کروں گا، یعنی یہاں پانچوں کے ساتھ مقابلہ کروں گا. تو جیسے 5 انگلیاں دی نا پنجہ، ایسے یقین جانو پنجہ ہمیں دے دیا جس کو 5 نمازیں کہتے ہیں. یہ پنجہ دیا ہے کہ 5 نمازوں کے پابند رہو. یہ وہ ہتھیار ہے جس کے ہوتے تم پھر شیطان سے پنجہ آزمائی کر سکو. پھر لڑائی ہوگی نا، تمہارے پنجے میں اتنا زور ہوگا کہ اس کا گلا دبا دو گے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا کہ بتاؤ اگر کسی کے دروازے پر دریا بہہ رہا اور وہ روزانہ 5 مرتبہ اس میں مل مل کر نہائے، حل یبقی علیہ من درنس ہے، اس پر کوئی میل رہے گا؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا فذلک مثل الصلوات الخمس. یہ 5 نمازیں جو ہیں ان کا یہی معاملہ ہے. 5 کوئی سمجھ کر پڑھے نا، ہر 2 گھنٹے کے بعد ریمائنڈر، یاد دہانی ہوتی رہے. یہ مالک ہے جس کو تم سلام کر کے جا رہے ہو، اس کے حکم اترے، اس کا رسول آیا، دوبارہ اس کے پاس جانا، یہ یاد دہانی نماز کراتی رہے گی. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں در کف مسلم مثال خنجر است. یہ مسلمان کے ہاتھ میں ایسے ہی ہے جیسے کلاشنکوف یا خنجر ہوتا ہے، جس سے آدمی دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے. قاتل فحشاء بغی و منکر است. وہ کہتے ہیں تم سمجھے پوجا پاٹ ہے. پوجا پاٹ جب سے سمجھ لی حال یہ ہو گیا، لوگ کہتے ہیں یار وہ نماز نہیں پڑھتا ٹھگ ہے، بے ایمان ہے، نماز کو بدنام کر دیا. اللہ کہتا ہے نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی. لوگ کہتے ہیں یا نماز اللہ جھوٹا ہے یا پھر یہ نمازیں نہیں. حقیقت یہی ہے کہ یہ نمازیں نہیں. نمازیں ہوتی تو قاتل فحشاء بغی و منکر است. اللہ رسول اعلان کرتا ہے کہ یہ بے حیائی اور بدکاری کو قتل کر دیتی ہے، قاتل ہے اس کی. نمازی ہو، ہر 2 گھنٹے بعد اللہ کا کلام سن کر آئے اور پھر بدماشیاں کرتا رہے. تو اس لیے جس طرح پنجہ آنا، جامی رحمۃ اللہ نے کہا یہ 5 انگلیاں جیسے نا پنجہ آزمائی کرتے ہو تم اس سے دشمن کے ساتھ، اسی طرح پنجہ دے دیا. 5 نمازیں، 5 صلوات، 5 ہیں. اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حجت البالغہ میں کہتے ہیں ساری متمدن دنیا میں اوقات جو ہیں 24 گھنٹوں کے وہ 8 پیروں پر تقسیم، 3 گھنٹے کا ایک پیر. بالکل اللہ تعالیٰ نے صرف رعایت فرمائی کہ رات کا جو ایک پیر تھا نا سونے کے لیے دے دیا کہ 6 گھنٹے سو، وہ نہیں نماز رکھی، ورنہ باقی جتنے اوقات اسی طرح آ رہے ہیں. بس صبح ادھر سفید پٹی نکلتی ہے، فجر لائن آتی ہے، یعنی وقت نہیں بتایا گیا کہ یہ گھڑیاں شاید ہوں یا نہ ہوں. ایسے وقت بالکل جیسے ٹرین کا جو ہے نا گارڈ وہ جھنڈی لہراتا ہے اور ڈرائیور سمجھ لیتا کہ یہ کہہ رہا گاڑی چلا دو یا روک دو. آسمان پر جھنڈیاں لہرائی جاتی ہیں. اوقات ایسے مقرر کیے گئے کہ یہاں سفید پٹی نکلتی ہے سائی میں سے. اس وقت لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ مالک کہتا ہے بس ایک نیا دن آ رہا ہے میرے استقبال کے لیے، اٹھ کھڑے ہو. فجر پڑھتی. جب دن چلتا جاتا اس کے بعد بھی نماز رکھی ہے ضحیٰ کی، مگر ہماری مجبوریوں کا لحاظ کر کے فرض نہیں کیا، ورنہ ایک پیر گزرنے کے بعد پھر نماز چاشت کی نماز ضحیٰ. اور حضور نے فرمایا کہ جو صلاۃ الاوابین ہے، لوگوں نے 6 نفل جو ہے نا مغرب کے بعد اس کا لکھ دیتے ہیں صلاۃ الاوابین، وہ نہیں روایت صحیح. یہ صحیح روایت ہے مسلم شریف کی کہ جب اونٹوں کے بچوں کے پاؤں جلنے لگتے ہیں، ریت اتنی گرم ہو جاتی ہے، اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اوابین کی نماز. جو اللہ سے بہت ڈرنے والے ہیں وہ دکانیں چھوڑ کر دفتر چھوڑ اس وقت ہی نماز میں کھڑے ہو جاتے، ورنہ کام کاج میں پھنسے ہوتے ہیں لوگ. فرض نہیں کیا مگر ثواب بہت بیان ہو. 2 سے لے کر 8 تک جتنی رکھتے پڑھ لیں. پھر اس کے بعد ایک پیر گزرا، دن ڈھلا. کیا ہے کہ سورج اٹھتا گیا اور فرائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سجدے میں پڑا تھا سایہ، رات سجدے میں پڑا رہا. جب سورج نکلا قیام کی طرف آنا شروع ہو گیا. سورج اونچا ہوتا تھا، سایہ ادھر آتا جاتا جیسے سجدے سے اٹھا جاتا. اور دوپہر کے وقت بالکل خالص قیام، جس کو قائم الظہیرہ حضور نے کہا، آدھا دن ہے
سورج بالکل نصف النہار پر ہے، اس پر بالکل قدموں کے قریب آ گیا. اور مکے میں تو کئی زمانے میں ہوتا ہی نہیں، کچھ نہیں ہوتا سایہ، بالکل ختم، کیونکہ بالکل سیدھا ہوتا سورج. جب وہ ڈھلتا ہے پھر ذرا سا جھکتا ہے، وہ بھی رکوع کی طرف گیا، سورج ساتھ ہی ساری کائنات رکوع میں چلی گئی، سائے بڑھ گئے، ہر شے کا سایہ بڑھنا. ہمیں بھی حکم ہو گیا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس. تمہیں نظر نہیں آتا کہ کائنات کا سب سے بڑا معبود جس کو بیوقوفوں نے پوجا کی ہے، روشنی دیتا ہے، فصلیں پکاتا، سورج دیوتا کی جتنی پوجا ہوئی کسی کی نہیں ہوئی، کیونکہ اس سے نفع بڑھے ہیں کائنات کو. تو اللہ کہتا ہے وہ بھی جھک گیا ہے خدا کے سامنے، اور ساری کائنات جو تم بیٹھے ہوئے اٹھو، جب سورج جھک گیا تم بھی جھک جاؤ. اور جھکتے 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 جب وہ پھر دائرہ جو نظر کا کہ آدمی سیدھا کھڑا نہ اوپر دیکھے نہ نیچے، سیدھا، اور جو دائرہ بنے گا پھر اس سے بھی نیچے آ جاتا ہے. یہ دلوک کا دوسرا درجہ کہ جھکتے جھکتے پھر حد نظر سے بھی نیچے ہوتا جاتا ہے. اور جب بالکل غائب ہو گیا تیسرا دلوک، یہ صرف اس کو اللہ تعالیٰ نے ادبار السجود کہا. قرآن میں اس کا نام جو آیا ہے مغرب کا ادبار السجود، کہ جب سورج نے سجدہ کر دیا ہے وہ چلا گیا ہے زمین کے ساتھ، تم نہیں کرتے. اور جب اس کا آخری نشان بھی ختم ہو جاتا ہے، اللہ کہتا ہے اتنا غصہ کر رہا ہے، اب اندھیرا اتنا چھا گیا کہ جو اس کی آخری نشانی تھی کہ روشنی تھوڑی بہت نظر آتی، گم، آسمان برابر ہو گیا. تو آدمی نے ایسے ہی سمجھو جیسے موت کے دروازے میں داخل ہوا، موت آئی یہ مغرب، اور جب اس کی یاد بھی بھول گئی، لوگوں نے ذکر ہی چھوڑ دیا. ڈاکٹر کفایت اللہ صاحب کا، یہ غلام مرحوم کا، میرا بھول ہی گیا لوگ. وہ کہتا اب عشاء ہو گئی نا پھر کہ سارا نشان مٹ گیا. اور یہ نماز اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام دیر سے پڑھتے تھے کہ جتنی دیر کرنی ہے کر لی، آدھی رات سے نہ گزر جائے، دیر کرو، اس وقت پڑھو جب سونے کا ارادہ ہے، تاکہ جو کمی کوتاہی ہو گئی نا اس کی معافی مانگ لو، شاید تمہیں پھر دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا موقع نہ ملے. رات سوئے رہ جاؤ، کئی لوگ مرے نکلے صبح، یعنی اوقات ایسے رکھے. تو یہ جو جب بتایا نا کہ کہہ دو کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم اللہ کے فرمان بردار رہیں، اس کے لیے پھر وسیلہ کیا بتایا کہ یہ آسان بات ہی ہے، سارے اللہ کے حکم پر ٹکے رہنا. اس کے لیے جو تمہاری مدد کرے گی نوان اقیم الصلاۃ، نماز کو ٹھیک طریقہ سے ادا کرو. سارے مسئلے چھوڑ کر ایک اللہ نے اس کو چنا کہ اگر اسلام پر چلنا ہے اور یہ اکثریت کے فتنوں سے بچنا ہے، نماز مگر وہ قائم کرنی ہے، پڑھنی نہیں، قائم کرنی. اقامت کا معنی ہے کہ اگر وہ دیکھنے والی نظر آنے والی چیز ہے محسوس، تو اس کو اس طرح سیدھا کھڑا کرو کہ نہ ادھر جھکی ہوئے نہ، اور اگر وہ نظر نہیں آنے والی چیز مانوی چیز ہے اس کا قائم کرنا یہ ہے توفیت الحق، کہ اس کام کو اس طرح کرو جس کا طرح اس کے کرنے کا حق ہے. جیسے اللہ نے کہا قوامین بالقسط، مومن انصاف کو قائم کرنے والے. انصاف کو ایسی چیز نہیں پکڑ کے سیدھی کھڑی کر، وہ یہی ہے کہ جج نہ رشوت لے، نہ سفارش مانے، نہ کسی دباؤ میں آئے، عین صحیح فیصلہ کرے. اس کو کہیں گے کہ اس نے انصاف کرنے کا یار حق ادا کرے. کہ کہیں آ گیا قیم الوزن، وزن کو قائم کرو، یعنی ٹھیک تولو، اس میں کوئی نہیں ہیرا پھیری ہونی چاہیے، باٹ بھی درست ہوں، تولنے میں کوئی. تو اسی طرح حکم ہوا نماز اگر پڑھی نا سرسری سی، پھر کوئی اپنا اثر نہیں دکھائے گی. نماز کا حق ادا کرو جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے، وقت پر پڑھو، سمجھ کر پڑھو، جماعت سے پڑھو، جو پڑھو اس کو سمجھو، اور بعد میں جائزہ لیتے رہو کہ نماز میں جو مجھے تلقین کی اس پر ہوں. تو کہا کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم اللہ کے فرمان بردار بن کر رہیں، اور اس کے لیے ہدایت ہوئی ہے کہ نماز کو ٹھیک طریقہ سے ادا کرو. اب نماز ٹھیک طریقہ سے ادا ہونا اتنی مشکل ہے کہ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام معمولی نہیں آدمی، خلیل اللہ ہیں، بیت اللہ کے بانی ہیں، آخر عمر ہے. اسماعیل اسحاق خدا نے دیا علیہ السلام. وہاں جب سورہ ابراہیم میں دعا کی ہے جو ہم نے یاد کر لی، پڑھتے اللہ نے نقل کر لی، اس وقت کہہ رہے ہیں مکہ آباد ہو گیا، کعبہ ہے، رونقیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میرے رب مجھ کو نماز کو قائم کرنے والا بنا دے. نماز تو ساری عمر کوشش کرتا رہا آدمی، کہاں وقت آتا کہ کہہ دے کہ یہ اب کامل ہوگی. کامل لوگوں کی نمازیں جن کا ہم پڑھتے ہیں کتابیں بن گئی ہیں، اللہ والوں کی نمازیں. ہم شرمندہ ہوتے ہیں کہ یار ہماری نماز کوئی نماز تو وہ پڑھتے ہیں. عروہ ابن زبیر حرم شریف میں نماز پڑھتے، کبوتر آ کر حرم کے بیٹھ جاتے سر پر، بالکل ایسے تھا جیسے ستون مرا ہوا کوئی آدمی کھڑا. لوگ کہتے تھے کہ آپ اس نماز کو اتنا اعلیٰ پڑھتے ہیں، سنتوں نفلوں کو اتنا ہی اچھا. وہ کہتے ہیں فرض جو ہیں یہی تو راس المال ہے، اصل سرمایہ جو ہے وہ فرض ہیں، باقی تو زائد ہیں. چلو اللہ قبول، فرض تو درست طریقہ سے ہونا چاہیے. تو اللہ نے کہا اکثریت کے پیچھے نہ جاؤ، برباد ہو جاؤ گے.
یہ غول بیابانی، جیسے جنگل میں ہوتے ہیں نا شیطان جو بھٹکا کر لے جائے، یہ ایسی اکثریت اللہ کا حکم مانو، اسلام پر قائم رہو اور نماز ادا کرو جیسے نماز ادا کرنے کا حق ہے، واتقوہ، اور نماز بھی ٹھیک طریقہ سے تبھی ادا ہوگی جب تمہارے دلوں میں یہ بات بیٹھی رہے گی کہ اللہ دیکھ رہا۔ کیسی پیاری بات ایک اللہ کے بندے نے کہی ہے، تفاسیر میں نقل ہوا، بہت اپنے اپنے رنگ میں لوگ تشریح کرتے، ہوتی ایک ہی بات ہے، بہاراتنا شتیٰ وحسن قواعد، لفظ مختلف ہوتے ہیں، نتیجہ تو ایک ہی ہوتا، مگر بیان کرنے والوں نے کہا تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ تجھے دیکھنا چاہتا وہاں تجھے غائب نہ پائے، وہ چاہتا کہ تو نماز کی صف میں کھڑا ہو مگر نہ ملے تو، یہ بھی تقویٰ کے خلاف بات، اور جہاں وہ چاہتا کہ تو نہیں ہونا چاہیے وہاں تو پایا جائے، کہتا ہے شراب خانے میں نہیں ہونا چاہیے، سینما میں، وہاں جہاں وہ دیکھنا چاہتا وہاں سے تو غائب ہو، اور جہاں نہیں دیکھنا چاہتا وہاں حاضر ہو، یہ چیز تقویٰ کے خلاف ہے۔ تقویٰ یہی ہے کہ جہاں وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ وہاں ہو تو وہاں ہو، سب سے آگے جا کر کھڑا ہو، جہاں وہ کہتا نہیں ہونا چاہیے ادھر جان بھی نہ کرے۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور کیسے قرآن پاک بالکل جیسے نا ایک چین ہوتی نا، رب گواہ اس کتاب کا یہی کمال ہے جس کی وجہ سے کہا اس کی مثل لاؤ۔ عربی تو ہے اور اس سے بہت مشکل عربی میں کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں، نظمیں کہی ہیں، مگر وہ اسی لیے معجزہ نہیں کہ ان میں یہ ربط نہیں ہے۔ اب یہ حکم ہوا کہ سلام لاؤ، اللہ کے فرما بردار ہو۔ لوگوں نے پوچھا اس کا نسخہ کیا ہوگا، کیسے ہم یہ کر سکیں؟ فرمایا نماز ادا کرو۔ نماز کیسے ادا ہو سکے گی؟ کبھی تھکے ہوتے ہیں، کبھی بیمار ہوتے ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی غمگین ہوتے ہیں، سارے حالات میں نماز کی بات۔ فرمایا واتقوا، جب یہ بیٹھ جائے گا کہ وقت آنے والا جب تو قطار میں کھڑا ہوگا اور کوئی حامی نہیں آئے گا، اس وقت کا خیال کر کے نماز ادا کر، نماز کی پابندی۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ، یہ ان لوگوں کے لیے صرف آسان ہے جو مانتے ہیں کہ ہم نے رب کے سامنے جانا، ان کو نہیں مشکل نظر آتی۔ وہ کہتے ہیں تھکے رو رہا بستر پر لیٹوں، وہاں کیا بنے گا جب سونا ہی نصیب ہوگا، آگ میں جلتا رہے پھر نیند آئے گی، اب بہانہ بنا رہا نیند آ رہی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو فرمایا واتقوہ، ڈرتے رہو اس کی ناراضگی سے۔